السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ تو گائز، آج ہم آئے ہیں پھر سے یہ خاکہ لکھا ہے مرزا فرت اللہ بیگ صاحب نے. ٹھیک ہے. خاکے کا نام ہے نذیر احمد کی کہانی. ٹھیک. تو یہ کلاس 12 کی بک ہے دوستوں. اور یہ خاکہ سبھی بہت سارے ایگزامس میں آتا ہے، تو یہ ان کے لیے بھی فائدہ مند ہے. تو یہ اس ویڈیو کو دیکھیں اور دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے. میں اور میاں دانی 11:30 بجے مدرسے سے آئے، کھانا وانا کھایا، سبق کا مطالعہ کیا اور 1 بجے نکل کھڑے ہوئے. مکان کا پتہ پوچھاتے 1:30 میں 5 منٹ تھے کہ مولوی صاحب کے دروازے پر چام دھمکے. دروازے کی ایک چوکی پر میں اور دوسری پر میاں دانی ڈٹ گئے. سامنے ہی کمرہ تھا. بی چماری رسی ہاتھ میں لیے اونگ رہی تھیں. کبھی کبھی رسی کو ایک آدھ جھٹکا دے دیتی تھیں. کمرے کے اندر مولوی صاحب تھے، لیکن دروازہ بند تھا، اس لیے دکھائی نہ دیتے تھے. اب یہ خیال ہوا کہ یہ مولوی صاحب ہی کا مکان ہے یا کسی دوسرے کا. اندر زنانہ تو نہیں ہے. غرض اس شش و پنج میں تھے کہ مولوی صاحب کے کمرے کے گھنٹے نے ٹن سے 1:30 بجایا. ہم دونوں اٹھے اور دبے پاؤں چوروں کی طرح اندر داخل ہوئے. گھر میں سناٹا تھا. بی چماری نے سر بھی اٹھا کر نہ دیکھا کہ کون جا رہا ہے. کمرے کا ایک دروازہ کھلا تھا. اس میں گردن ڈال کر جھانکا. چونکہ روشنی سے اندھیرے میں آئے تھے اس لیے کچھ دکھائی نہ دیا. اندر سے کسی نے ڈانٹ کر کہا، کون ہے؟ اس آواز کو پہچان کر ہم تو سنبھل گئے، مگر بی چماری اچھل پڑیں اور بے اختیار ان کے منہ سے گنبد کی آواز کی طرح نکلا، کون ہے؟ میں نے کہا، میں اور دانی. مولوی صاحب نے کہا، او بیٹا اندر آؤ. مولوی صاحب نے فوراً پلنگ پر اٹھ بیٹھے اور تہمت کو سنبھالتے ہوئے نیچے اتر آئے. پوچھا، کیا پڑھتے ہو؟ ہم نے کتاب پیش کی. تھوڑی دیر تک الٹ پلٹ کر دیکھتے رہے. اس کے بعد کہا، بھائی ایک کتاب میرے لیے بھی لیتے آنا. ہم نے اپنی ایک کتاب ان کو دے دی اور دوسری سے دونوں نے مل کر کام نکالا. کب پڑھایا اور کس طرح پڑھایا اس کا میں آئندہ ذکر کروں گا. ہاں یہ ضرور ہے کہ جب پڑھ کر اٹھے تو سب کچھ یاد تھا، مگر دماغ پر کسی قسم کا بار نہ تھا، یعنی بوجھ نہ تھا. خوشی خوشی گھر آئے. چلو اللہ دے اور بندہ لے. اللہ دے اور بندہ لے. ٹھیک ہے گائز، آگے دیکھتے ہیں کیا ہے. ہم نے بھی کالج میں مولوی صاحب کی تعریفوں کے پل باندھ دیے، یہاں تک کہ یہ آواز ہندو کالج کے طلباء کے کان تک پہنچی. وہاں کے ایک طالب علم مسٹر رضا کے دل میں گدگدی اٹھی. وہ آئے، ہم سے ملے اور کہا، بھائی میں بھی تمہارے ساتھ چلوں؟ مولوی صاحب انکار تو نہ کریں گے؟ ہم نے کہا، چلو اور ضرور چلو. مولوی صاحب کا کیا بگڑتا ہے؟ 2 کو نہ پڑھایا، 3 کو پڑھایا، یعنی 2 کو نہ پڑھایا، یعنی 2 تاریخ کو یا 2 بجے جو بھی ہوگا. 2 کو نہیں پڑھایا، 3 کو پڑھایا. انہوں نے کہا، نہیں پہلے مولوی صاحب سے پوچھ لو. ہم نے کہا، یار چلو بھی، اگر انہوں نے کچھ کہا تو ہمارا ذمہ. وہ راضی نہ ہوئے اور یہی کہا کہ پہلے پوچھ لو. اس عرصے میں ہماری ہمت مولوی صاحب کے سامنے بہت بڑھ گئی تھی. دوسرے دن جاتے ہی رضا کا ذکر کیا، یعنی اپنی خواہش کا ذکر کیا. رضا، ٹھیک ہے. انہوں نے کہا، لیتے کیوں نہ آئے؟ ہم نے کہا، وہ ذرا شرمیلے ہیں، بغیر اجازت آنا نہیں چاہتے. انہوں نے کہا، دیکھتے ہیں کیا ہے اگلے پیج پر. طالب علم شرمیلا ہوا اور ڈوبا.
یعنی طالب علم کو شرمندہ نہیں ہونا چاہیے، ان کا کہنے کا مطلب مقصد یہی ہے۔ خیر کل ضرور ساتھ لانا، ذرا ان کا بھی رنگ دیکھ لوں۔ رنگ کے میں نے دوستوں، رنگ کا بہت ساری میننگ ہے فارسی ورڈ تو رنگ کا صرف کلر مطلب نہیں ہے، رنگ کا جو طریقہ بھی ہے، رنگ کا مطلب چال بھی ہے، ڈھنگ بھی ہے، چال ڈھنگ طریقے کی بات ہے، خیر یا رنگ کا مزاج، رنگ کے کئی بہت سارے میننگ میں نے بتا چکا ہوں، اس چینل پہ دیکھ سکتے ہیں۔ شام کو واپسی کے وقت جاتے جاتے فراش خانے میں ہم نے رضا کو مولوی صاحب کا اجازت نامہ پہنچا دیا اور کہہ دیا کہ بھائی پورے 1:30 پہنچ جانا، ورنہ اندر گھسنا نہ ملے گا۔ دوسرے دن جو ہم پہنچے تو پہلے ہی سے دروازے پر ڈھائی دیے بیٹھے تھے۔ ٹھیک 1:30 ہم اندر داخل ہوئے۔ مولوی صاحب ہم کو دیکھتے ہی پلنگ پر اٹھ بیٹھے اور کہا، لاؤ کتاب۔ ہم نے کتاب طاق پر سے اتار ان کے ہاتھ میں دی اور وہ کتاب لیتے لیتے نیچے آ بیٹھے اور کہا، اچھا یہ ہیں میاں رضا؟ بے چارے رضا نے گردن جھکا کر کہا، جی ہاں۔ مولوی صاحب نے کہا، اچھا بھائی شروع کرو۔ ہمارے پڑھنے کا یہ طریقہ تھا کہ ایک روز میں پڑھتا تھا، دوسرے روز میاں دانی۔ اب اس کو ہماری شرارت کہو یا محض اتفاق، ہم دونوں چپکے بیٹھے رہے۔ جب اس خاموشی نے طول کھینچا، یعنی لمبی ہوئی خاموشی، تو مولوی صاحب نے کہا، ارے بھائی آج تم پڑھتے کیوں نہیں؟ کیا منہ میں گھنگھنیاں بھر کر آئے ہو؟ اچھا میاں رضا تم ہی شروع کرو۔ رضا نے صفحہ پوچھا اور پڑھنا شروع کیا۔ اگر اعراب یعنی وہی زبر زیر پیش کی غلطیاں مجھ سے کم کی تو نظم کو نصر میاں دانی سے زیادہ بنا دیا۔ ایک نظم الگ چیز ہے، یہاں نظم یعنی پوئٹری، اور نثر اس کا الٹا، جیسے یہ بھی نثر ہے نا، ایسا کہہ سکتے ہیں آپ۔ ایک آدھ شعر تک تو مولوی صاحب چپ کے سنتے رہے، اس کے بعد کہنے لگے، واہ بھائی واہ، ہم کو بھی عجب نمونے کے شاگرد ملے ہیں۔ میاں رضا اگر ہم تم کو ایک نیک صلاح دیں تم مانو گے؟ رضا نے نہایت شرمیلی آواز میں گردن جھکا کر کہا، با سر و چشم۔ مولوی صاحب نے کہا، دیکھو اپنے وعدے سے پھر نہ جانا۔ انہوں نے کہا، جی نہیں۔ مولوی صاحب نے کہا، اچھا تو میری صلاح یہ ہے کہ کل سے تم میرے ہاں نہ آنا۔ یہ سن کر وہ بیچارے کچھ پسمردہ سے ہو گئے۔ مولوی صاحب نے کہا، بھائی رضا میں نہیں کہتا کہ ہم میرے ہاں آنا ہی چھوڑ دو، میں تم کو بھی ضرور پڑھاؤں گا، مگر تم 10-15 روز شام کے وقت کالی جان کے ہاں تعلیم میں ہو آیا کرو۔ جو بھی ٹیچر ہوں گے، کالی جان جو بھی ہوں گے اس وقت، اتنے دنوں کے آنے جانے میں تمہارے کانوں کو نظم اور نثر کا فرق معلوم ہونے لگے گا۔ بھائی مجھ سے تو شعروں کے گلے پر چھری پھیرتے دیکھا نہیں جاتا۔ بے چارے متنبی، کوئی شاعر ہے عربی، کو کیا خبر تھی کہ بتاشوں کی گلی میں نذیر احمد کے کمرے میں اس کے اشعار مولوی رضا صاحب اس طرح حلال کریں گے۔ یعنی ان کے متنبی جو بھی شاعر ہیں، فیمس شاعر ہیں کسی زمانے کے، شاید عربک لینگویج کے، ان کی بات کی جا رہی ہے یہاں پہ کہ ان کے شعر اچھے سے نہیں پڑھے جا رہے ہیں یہاں۔ بیچارے رضا کے سر پر گھڑوں پانی پڑ گیا ہے، یعنی بہت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ خدا خدا کر کے سبق ختم ہوا اور ہم سب رخصت ہوئے۔ راستے میں ہم نے ان کو بہت منایا۔ دوسرے روز سے وہ ایسے غائب ہوئے کہ پھر شکل نہ دکھائی۔ تو دوستوں سمجھ سکتے ہیں بے عزتی ہو گئی ان کی، اس کا مطلب بہت ہی زیادہ بے عزتی ہوئی گائز۔ مسٹر رضا کی حیا کا حال تو سن چکے، اب ہماری بے حیائی کی داستان سنیے۔ میری صرف و نحو بہت کمزور تھی، یعنی گرامر،
صرف نحو یعنی گرامر. اور کمزور کیوں نہ ہوتی شروع کیے ہوئے کئی دن ہوئے تھے. کئی ہے نا غلط لکھا ہے, کئی ایسے لکھتے ہیں دوستوں. بہرحال اعراب میں ہمیشہ غلطی کرتا تھا. نثر کو تو سنبھال لیتا تھا مگر نظم میں دقت پڑتی تھی. شعر خود بھی کہتا تھا دوسروں کے ہزاروں شعر یاد تھے, اس لیے شعر کو تقطیع سے گرنے نہ دیتا تھا. میاں دانی کی حالت اس کے بالکل برعکس تھی. وہ اعراب کی غلطی نہ کرتے تھے مگر شعر کو نثر کر دیتے تھے, یعنی شعر کو ترنم سے یا لے میں نہیں پڑھتے تھے, یہی مطلب ہوا. جھٹکے پڑ جاتے تھے. مولوی صاحب ہم دونوں کے پڑھنے سے بہت جز بز ہوتے تھے, یعنی بہت غصے میں آتے تھے, ایسا ہی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, الجھن میں پریشانی ہو جاتی تھی ان کو. بہرحال دوستوں اگلا پیج دیکھیے, یہاں سے شروع کرتے ہیں. ایک دن یہ ہوا کہ میرے پڑھنے کی باری تھی. میں نے ایک شعر پڑھا, معلوم نہیں کہاں کے اعراب کہاں لگ گیا. مولوی صاحب نے کہا ہیں کیا پڑھا. میں سمجھا کہ اعراب میں کہیں غلطی ضرور ہوئی. ٹھیک ہے گائز, تمام اعراب بدل کر شعر موزوں کر دیا انہوں نے. پھر بڑے زور سے ہوں کی. ہم نے پھر اعراب بدل دیے. اس سے ان کو غصہ آ گیا. کہا دانی تم تو پڑھو. انہوں نے شعر کا گلا ہی گھونٹ دیا. خاصے بھلے چنگے شعر کو نثر بنا دیا. اب کیا تھا, مولوی صاحب کا پارا 110 ڈگری پر چڑھ گیا. کتاب اٹھا کر جو پھینکی تو کمرے سے گزر دالان میں ہوتی ہوئی صحن میں پہنچی اور نہایت غسیلی آواز میں کہا نکل جاؤ, ابھی میرے گھر سے نکل جاؤ. نہ تم مجھ سے پڑھنے کے قابل ہو اور نہ میں تمہارے پڑھانے کے لائق. دانی نے میری طرف دیکھا, میں نے دانی کی طرف دیکھا. انہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں کہا چلو. میں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں جواب دیا ہرگز نہیں. انہوں نے اٹھنے کا ارادہ کیا. میں نے ان کا زانوں دبا دیا, یعنی جانگیں دبا دی. مولوی صاحب کی حالت تھی کہ شیر کی طرح بپھر رہے تھے, یعنی بہت ہی فیوریس تھے, غصے میں تھے. بہرحال تو دوستوں یہ ڈپکشن کیا گیا ہے. مولوی صاحب تہمت میں بیٹھے ہیں اور یہ بھائی صاحب اسٹوڈنٹس لوگ ہیں چپ چاپ بیٹھے ہیں, اور کتاب پھینکی تو یہ نکل کے باہر گئی ہے نا. ایسا ہی کچھ سین یہاں پہ بنانے کی کوشش کی ہے دوستوں. ٹھیک ہے, تو اب دیکھتے ہیں آگے کی کہانی. آخر جب دیکھا کہ یہ لونڈے ٹس سے مس نہیں ہوتے تو کہنے لگے کہ اب جاتے ہو یا نہیں. میں نے کہا مولوی صاحب جب تک کوئی دھکے دے کر نہ نکالے گا اس وقت تک تو ہم جاتے نہیں, اور جائیں گے تو ابھی پھر آ جائیں گے. مولوی صاحب نے جو یہ بے حیائی دیکھی تو ذرا نرم ہوئے. کہنے لگے اچھا نہیں جاتے ہو تو نہ جاؤ, مگر میں ایک حرف تم کو نہ پڑھاؤں گا. میں نے کہا نہ پڑھائیے, مگر بغیر پڑھے ہم یہاں سے نہ ٹلے ہیں نہ ٹلیں گے. کہنے لگے بیٹا اس وقت میری طبیعت خراب ہو گئی ہے, اس وقت میری طبیعت خراب ہو گئی ہے, اب چلے جاؤ, کل آ جانا. دانی نے سچ جانا. میں سمجھا کہ اس وقت اٹھے اور مولوی صاحب ہاتھ سے گئے. دانی اٹھ کھڑے ہوئے. میں نے پکڑ کر ان کو بٹھا لیا. مولوی صاحب یہ تماشا دیکھتے رہے. میں نے کہا مولوی صاحب پڑھیں گے تو آج پڑھیں گے, اور آج پڑھیں گے تو اس وقت پڑھیں گے. پڑھانا ہے تو پڑھائیے, ورنہ ہمیں یہاں سے نہ جانا ہے نہ جائیں گے. آخر کار ہم جیتے اور مولوی صاحب ہارے. کہنے لگے خدا محفوظ رکھے, تم جیسے شاگرد بھی کسی کے نہ ہوں گے. شاگرد کیا ہوئے, پیش پلٹتے ہیں دوستوں, استاد کے استاد ہو گئے. اچھا بھائی میں ہارا. اچھا خدا کے لیے کتاب اٹھا لاؤ اور سبق پڑھ کر میرا پنڈ چھوڑو, یعنی میرا پیچھا چھوڑو. دیکھیے کون سا دن ہوتا ہے کہ میرا تم سے چھٹکارا ہوتا ہے. میں جا کر صحن میں سے کتاب اٹھا لایا اور مولوی صاحب جیسے تھے ویسے کے ویسے ہو گئے.
کہا کرتے تھے کہ اگر اس دن تم چلے جاتے تو میرے گھر میں گھسنا نصیب نہ ہوتا۔ میں تمہارے شوق کو آزماتا تھا مگر تم نے مجھے ہی آزما ڈالا۔ خدا ایسے شاگرد سب کو نصیب کرے۔ یہ بے حیائی نہیں میاں، یہ شوق ہے علم کا۔ جس کو چسکا ہوتا ہے وہ بری بھلی سبھی کچھ سنتا ہے۔ بدشوق بھاگ نکلتے ہیں اور شوقین استاد کو دبا لیتے ہیں۔ تو دوستوں یہ اپنے آپ میں بڑی بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہی سب الفاظ معنی ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے نا؟ دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ تو دوستوں اس میں دیکھیں کچھ خاص باتیں اس میں بتائی گئی ہے جو لاسٹ میں بتاتے ہیں چیپٹر ختم ہونے پر۔ نذیر احمد کی کہانی مرزا فرت اللہ بیگ کا لکھا ہوا خاکہ ہے۔ اردو خاکہ نگاری کا باقاعدہ آغاز مرزا فرت اللہ بیگ سے ہوا۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اردو خاکہ نگاری کی شروعات، یا سب سے پہلے خاکہ نگار کہہ سکتے ہیں، مرزا فرت اللہ بیگ، جیسا یہاں لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے نذیر احمد کا خاکہ لکھ کر اردو میں خاکہ نگاری کی بنیاد ڈالی۔ خاکہ نثری ادب کی ایک دلکش صنف ہے۔ اس کا آرٹ غزل اور افسانے کے آرٹ سے بہت مشابہت رکھتا ہے۔ خاکہ نہ سیرت نگاری ہے نہ سوانح عمری، یہ کسی دل آویز شخص کی شخصیت کی دھندلی سی تصویر ہے۔ اس میں نہ اس کی زندگی کے اہم واقعات کی گنجائش ہے، نہ خاص تاریخوں کی اور نہ زیادہ تفصیل کی۔ مصنف نے کسی شخص میں کچھ قابل ذکر خصوصیات دیکھی ہوں اور وہ انہیں دلچسپ انداز سے بیان کر دے تو یہی خاکہ ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے دوستوں، فرت اللہ بیگ نذیر احمد کے شاگرد تھے، ہے نا؟ یہ اپنے آپ میں بڑی بات ہے۔ تو اسی لیے انہوں نے لکھا بھی کیونکہ ان کو جانتے تھے نذیر صاحب کو۔ اس خاکے میں فرت اللہ بیگ نے نذیر احمد سے تعلیم حاصل کرنے کے احوال بیان کیے ہیں کہ کس طرح فرت اللہ بیگ نذیر احمد کے گھر جا کر تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ان سے اعراب کی غلطیاں ہوا کرتی تھیں، صرف و نحو بھی کمزور تھی، نثر کو تو سنبھال لیتے تھے مگر نظم میں دقت پڑتی تھی۔ نذیر احمد بار بار سمجھاتے پریشان ہو کر فرت اللہ بیگ کو تعلیم دینے سے انکار کر دیتے ہیں، لیکن فرت اللہ بیگ ٹس سے مس نہیں ہوتے ہیں اور ڈٹے رہتے ہیں کہ وہ انہی سے تعلیم حاصل کریں گے۔ اسے آپ بے حیائی کہیے یا علم کا شوق، لیکن جس کے دل میں پڑھنے کا شوق ہوگا وہ اپنے استاد کے لاکھ ڈانٹنے پر بھی اس کے ساتھ رہے گا۔ ٹھیک ہے دوستوں، استاد کی بری اور بھلی دونوں باتوں کو سنے گا اور سمجھے گا اور ان کی نصیحت مانے گا۔ ٹھیک ہے، لاسٹ پوائنٹ ہے، فرت اللہ بیگ نے اپنے استاد نذیر احمد سے بہت کچھ سیکھا اور ان سے متاثر ہوئے۔ ان کی خصوصیات کو بچشم خود دیکھا تھا۔ اپنے استاد کا خاکہ لکھ کر اردو میں خاکہ نگاری کی ایسی مستحکم بنیاد ڈالی کہ اردو میں اس صنف کے سینکڑوں قدرداں پیدا ہو گئے۔ تو گائز یہی تھی کہانی، ہے نا؟ یہی ہے، یہ دیکھیے یہ آنسر کوشچن ہے، یہ سب ہے نا؟ تو بہرحال دوستوں، آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند ہی آئی ہوگی، ہے نا؟ پسند آئی ہوگی تو کمنٹ کر کے آپ ضرور لکھیے گا اپنے دل کے تاثرات، جو بھی آپ کے دل پہ اثر ہوا لفظ میں ضرور کمنٹ کیجیے گا۔ چلیے ملتے ہیں، بائے بائے، ٹیک کیئر، خدا